السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، اب آپ کے سامنے جنت کا آسان راستہ یعنی اس کی دوسری قسط کا عنوان ہے دینی مجالس اللہ کا انعام ہے۔ اس عنوان کے تحت گفتگو ہوگی، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر منعقدہ مجلس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تھامنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کانوں میں پڑ جائے، دلوں میں کچھ سوز و گداز، خوف خدا اور آخرت کا دھیان پیدا ہو جائے، تاکہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح ہو سکے۔ یہ مجالس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ ایک آدمی دوسرے سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر دل پر چوٹ لگتی ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر سبق سیکھتا ہے، پھر آپس میں ربط و محبت بڑھتی ہے، کاموں میں سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شامل ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ شروع عنوان میں ایک آیت پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جس چیز سے اس نے منع کر دیا اس کے پاس نہ جاؤ، جس کا اس نے حکم دیا اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور آگے فرمایا ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر قائم ہو، یعنی اس کی نافرمانی کی حالت میں نہ مرنا۔ موت کی کسی کو خبر نہیں ہے، مرنا جینا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ موت کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ بعض اوقات ملک الموت کی ایک فہرست دی جاتی ہے کہ فلاں لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، اور وہ لوگ برسوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو جاتے ہیں، فلاں کام اگلے سال یوں کرنا ہے، اسے اگلے مہینے میں اس طرح کرنا ہے۔ ملک الموت ہنستا ہے کہ اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کے چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ملک الموت کو شاید رحم بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، جو حکم ملے گا اس کو پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خشیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔